تو پانی کا بہت بڑا مسئلہ پیدا ہونے جا رہا ہے پاکستان میں. اور ابھی آپ کو پتہ ہے کہ سندھ میں پچھلے 1.5-2 مہینے سے مسلسل پروٹیسٹ چل رہے ہیں. کل اتنے شدید پروٹیسٹ ہوئے تو پولیس نے فائرنگ کی. وہاں پہ ایک زاہد لغاری نام کا ایکٹیوسٹ ہے، وہ اس میں شہید ہو گیا. آنکھیں سرکار نے نہیں موندی یا فوج کے جنرلوں نے نہیں موندی، لیکن وہ پاکستان کے لوگوں کی آنکھیں موندوانا چاہتے ہیں. اس لیے یہ پروپیگنڈا بلاسٹ کر رہے ہیں میڈیا کے ذریعے اور ان کے جو سوشل میڈیا ہینڈلرز ہیں ان کے ذریعے. تو یہ اس کا جواب ہے. دوسرا جو ہے وہ چائنا ہے. دیکھیے چائنا ابھی جو ڈپٹی پرائم منسٹر ہیں اور فارن منسٹر اسحاق ڈار ایک دن کے ٹور پہ گئے تھے چائنا، جی اور ان کو آپ کو پتہ ہے کہ کوئی ریڈ کارپٹ تو دور کی بات ہے، کوئی دری بھی نہیں ان کے لیے بچھائی گئی وہاں پہ استقبال کے لیے. اور ان کو بس میں لے کے گئے ہیں، یعنی وہ جو ایئرپورٹ کی بس نہیں ہوتی جی جی اس میں ان کو لے کے گئے ہیں وہاں امیگریشن تک، اور آج وہ واپس بھی آ گئے. تو ان کو بلایا اس لیے گیا کہ بھائی بغیر تو تم جو کہہ رہے ہو بار بار چائنا نے مدد کی، خدا کے لیے یہ مت کہو کیونکہ ہمارا تو سارا سسٹم وہاں فیل ہو گیا، تو یہ بات نہیں کرو، اور اس کے بجائے کہو کہ ہمارا اپنا سسٹم تھا. جے ہند، نمسکار. میں امبر زیدی سواگت کرتی ہوں آپ سب کا ایک بار پھر سے ہمارے آج کے کاریکرم میں. اور آج ہمارے ساتھ جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں موجود ہیں ڈاکٹر امجد ایوب مرزا. سب سے پہلے بہت بہت سواگت ہے آپ کا ڈاکٹر صاحب. جے ہند، نمسکار. اور تھینک یو ویری مچ، آپ کا بہت شکریہ. ڈاکٹر صاحب، پاکستان کا پانی بھارت نے تو بند کر ہی دیا ہے اور اس پہ کافی چرچا بھی رہی انڈس واٹر ٹریٹی پہ، لیکن اب خبر یہ بھی آ رہی ہے کہ افغانستان بھی پاکستان کا پانی بند کرنے کی تیاری کر رہا ہے. سوشل میڈیا پہ میڈیا میں اس طرح کی چیزیں کافی وائرل ہو رہی ہیں. آپ افغانستان ہو، بلوچستان ہو، ان سارے جگہوں پر کافی آپ کی گہری نظر ہوتی ہے. آپ کو کیا لگ رہا ہے جو افغانستان تیاری کر رہا ہے پاکستان کی پانی بند کرنے کی، اس میں کتنا سفل ہو پائے گا؟ اور ساتھ ہی ساتھ چائنا اب یہ کوشش کر رہا ہے کہ پاکستان اور افغانستان اور چائنا کے بیچ میں رشتے بہتر ہو جائیں. تو کیا بدلاؤ ہم دیکھیں گے؟ کیا واقعی میں افغانستان چائنا کی بات مانے گا یا پاکستان کا پانی بند کرے گا؟ کیا کچھ بدلاؤ ہو سکتا ہے؟ دیکھیے پہلے میں اس سوال کا جواب دے دیتا ہوں، پھر پانی کے مسئلے کی طرف چلیں گے اور ڈیمز جی جو بن رہے ہیں ان پہ بھی بات ہو جائے گی. ہاں جی. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ چائنا جو مرضی کر لے، امریکہ جو مرضی کر لے، روس کر لے، جو مرضی کر لے، افغانستان اور پاکستان کے تعلقات بہتر نہیں ہو سکتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ افغانستان ڈیورنڈ لائن کو نہیں مانتا، جی اور پاکستان جو ہے وہ اس بات پر بضد ہے کہ ڈیورنڈ لائن کو انٹرنیشنل بارڈر تسلیم کیا جائے. تو جب تک یہ مسئلہ چل رہا ہے تعلقات ٹھیک نہیں ہوں گے. جب تک کے پی کے جو ہے وہ ایک آزاد پختونستان نہیں بنتا یا افغانستان کا کے ساتھ شامل نہیں ہوتا، اس وقت تک یہ مسئلہ ان کا حل نہیں ہوگا. ان کے درمیان کبھی نرم کبھی گرم یہ سلسلے چلتے رہیں گے. جو افغانستان سے دریا آ رہے ہیں، افغانستان سے 7 دریا آ رہے ہیں پاکستان میں، ٹھیک ہے. ان میں کابل ریور ہے، کنر ریور ہے، سوات ریور ہے، گومل ریور ہے، توچی ریور ہے، اور کرم ریور اور زوب ریور ہے. یہ جی دریا پاکستان میں آ رہے ہیں. تو یہ 7 دریا آ رہے ہیں، اور ان 7 دریاؤں کے اوپر جو ہے وہ بنایا جا رہا ہے، ڈیمز بنائے جا رہے ہیں، رائٹ. تو ابھی میں آپ کو ڈیمز کا بتا دیتا ہوں کہ ایک تو کابل ریور کے اوپر انڈیا کے ساتھ ٹیکنیکل اور فائنینشیل سپورٹ کے ساتھ بن رہا ہے شہتوت ڈیم، ٹھیک ہے. جی یہ کابل کے نزدیک بن رہا ہے، اور اس کا مقصد ہے کہ کابل کو ڈرنکنگ واٹر اور اریگیشن کے لیے جو پانی ہے وہ دیا جائے. اس کا پاکستان پہ کیا امپیکٹ ہوگا؟ وہ یہ ہوگا کہ پانی کم ہو جائے گا کابل ریور سے. جہاں اٹک میں یہ دریائے سندھ میں ملتا ہے نا پانی، تو یہ پانی وہاں پہ بند ہو جائے گا، کم ہو جائے گا بہت زیادہ. اور انڈیا جو ہے وہ اس کو فائنینشیل سپورٹ بھی دے رہا ہے، ٹیکنیکل سپورٹ بھی دے رہا ہے. اسی طرح دوسرا جو ڈیم بن رہا ہے وہ ہے سروبی ڈیم. یہ بن رہا ہے سروبی کے نزدیک، اور یہ شہتوت سے نیچے بن رہا ہے. اس سے جو ہے وہ پاکستان کو جو ڈاؤن سٹریم میں پانی آ رہا ہے اس پہ افیکٹ پڑے گا، وہ کم ہو جائے گا. اسی طرح کنر ڈیم بن رہا ہے.
یہ بھی پاکستان میں جو کابل ریور سسٹم ہے اس کے پانی کو کم کر دے گا جو پاکستان میں آ رہا ہے، یہ ہوں ایک افیکٹ ہے۔ پھر گومل ریور بن رہا ہے، اس کی لوکیشن جو ہے وہ ہے بارڈر کے اوپر۔ تو اس سے یہ ہے کہ یہ اسمال اریگیشن پروجیکٹ ہیں پکتیا پروونس میں، جس کے ہوں لیے ڈیم بن رہا ہے۔ اس کا امپیکٹ یہ ہوگا کہ جو پانی ساؤتھ وزیرستان میں آ رہا ہے اور ڈیرہ اسماعیل خان میں آ رہا ہے وہ پانی کم ہو جائے گا، لہٰذا ان علاقوں میں اریگیشن کے لیے پانی کی قلت پیدا ہو جائے گی۔ پھر کرم اور توچی دریا ہے۔ اب یہ جو دریا ہے یہاں پہ چھوٹے لیول کے ڈیمز بن رہے ہیں جو کہ واٹر سٹوریج کے پرپس سے بن رہے ہیں، کہ پانی کو سٹور کرنے کے لیے۔ تو اب یہاں پہ جو اہم بات سمجھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان پانی کا کوئی معاہدہ نہیں ہے، کوئی ایگریمنٹ نہیں ہے پانی کا، جیسے انڈس واٹر ٹریٹی تھی۔ تو افغانستان جو ہے وہ کہتا ہے کہ ہم آزاد ہیں، خود مختار ہیں، ہم جہاں مرضی ڈیم بنائیں، ہم تو کسی انٹرنیشنل لا کو وائلیٹ نہیں کر رہے۔ دوسری طرف پاکستان میں کلائمیٹ چینج کی وجہ سے اور اوپر کی سطح پر جو یہ ڈیم بن رہے ہیں ان کی وجہ سے ڈراؤٹ کا خطرہ پیدا ہو گیا۔ سندھ میں جو ہے یہ 6 کنالز بنانے کی وجہ سے وہاں ڈراؤٹ کا خطرہ، اور ادھر افغانستان کا اس کی وجہ سے ڈراؤٹ کا خطرہ۔ تو یہ کے پی کے میں اور ویسٹرن پنجاب میں پانی کی قلت ہو جائے گی، ادھر انڈس واٹر کا بھی مسئلہ پیدا ہو گیا ہے۔ تو پانی کا بہت بڑا مسئلہ پیدا ہونے جا رہا ہے پاکستان میں۔ اور ابھی آپ کو پتہ ہے کہ سندھ میں پچھلے 1.5-2 مہینے سے مسلسل پروٹیسٹ چل رہے ہیں۔ کل اتنے شدید پروٹیسٹ ہوئے تو پولیس نے فائرنگ کی، وہاں پہ ایک زاہد لغاری نام کا ایکٹیوسٹ ہے وہ اس میں شہید ہو گیا۔ اس کے بعد انہوں نے جو سندھ کا منسٹر ہے پروونشل، اس کے ضیاء اس کا نام ہے، اس کے گھر کو آگ لگا دی، پولیس کی گاڑیوں کو آگ لگا دی، فوج کا پورا کانوائے تھا اس کو گاؤں کے لوگوں نے روک دیا۔ اسی طرح سے پولیس والوں کو کل بہت مارا ہے وہاں پہ، اس کی ویڈیوز وائرل ہے ہر جگہ۔ تو سندھ میں بہت سخت اس کے اوپر پروٹیسٹ شروع ہو گئے ہیں اور وہ رکنے کا نام نہیں لے رہے۔ یہ آپریشن سندور کے بیچ میں تھوڑا سا میڈیا سے یہ چیزیں اوجھل ہو گئی تھیں، لیکن وہ غائب نہیں ہوئیں، وہ جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں وہ تبدیل نہیں ہوئیں۔ اور جیسے ہی آپریشن سندور کا شور تھوڑا سا کم ہوا ہے تو یہ چیزیں پھر میڈیا پہ سامنے آ رہی ہیں۔ بلوچستان میں آج جو حملہ ہوا ہے وہ یہ کہا جا رہا ہے کہ ایک خزدار میں ایک ملٹری کانوائے جب نکلا کنٹونمنٹ سے تو اس کو بم کا اٹیک کیا گیا۔ کہا یہ جاتا ہے کہ اس میں 40 سے زیادہ پاکستانی فوجی مارے گئے، ہوں لیکن پاکستان جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ یہ بچوں کے اسکول بس تھی جس پہ اٹیک ہوا ہے اور اس میں بچے مارے گئے۔ کہا یہ بھی جا رہا ہے کہ اس بس کے ساتھ ایک کار تھی، وہ کار بھی اس بلاسٹ کی زد میں آ گئی، تو ہو سکتا ہے اس کار میں بچے ہوں، آئی ڈونٹ نو، لیکن ابھی تک کسی نے اس کی ذمہ داری قبول نہیں کی، تو یہ پتہ چلے گا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ لیفٹ رائٹ اینڈ سینٹر اس وقت پاکستان جو ہے وہ سول وار کے کدار پہ آ گیا ہے۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ بلوچستان میں ہو رہا ہے تو باقی جگہوں پہ نہیں ہو رہا، کے پی کے میں ہو رہا ہے تو باقی جگہوں پہ نہیں ہو رہا، سندھ میں ہو رہا تو باقی جگہوں پہ نہیں ہو رہا۔ اب تو کے پی کے بلوچستان اور آپ کا سندھ اور پی او جے کے گلگت بلتستان، یہ سب جگہ پہ ایٹ دا سیم ٹائم سول وار کی سی سچویشن ڈیولپ ہو گئی ہے۔ جی جی، لیکن ڈاکٹر صاحب جو یہ سچویشن ڈیولپ ہو رہی ہے اس کو لے کر کافی سمے سے بات کی جاتی تھی کہ پاکستان میں کبھی اس طرح کی ڈس انٹیگریشن جیسی استھتی پیدا ہو سکتی ہے۔ اب وہ ساری چیزیں ہمارے سامنے کافی کلیئر ہوتی نظر آ رہی ہیں۔ سندھ کی بات کریں، آکوپائے جموں کشمیر، گلگت بلتستان، کے پی کے، بلوچستان اور افغانستان کے ساتھ تو ہے ان کا جو کچھ چل رہا ہے۔ ایسے میں اب جو بھارت کے ساتھ جو ان کے بیچ میں رہا اس کو لے کر پاکستان میں ایک الگ ہی چل رہا ہے ان کا اپنا پروموشن کہ ہم جیت گئے جیت گئے جیت گئے، سڑکوں پہ مٹھائیاں بانٹی جا رہی ہیں، اور عاصم مونی نے خود کو فیلڈ مارشل بھی گھوشت کر دیا۔ اس سب میں آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ کیا وہ ابھی بھی آنکھ موند کر پوری استھتی کو لے کر آنکھ موندے ہوئے ہیں، یا ان کو لگ رہا ہے کہ کچھ اور بڑی طاقتیں جو فی الحال ان کے فیور میں آتی نظر آ رہی ہیں وہ کچھ حالات کنٹرول کر لیں گی اور پاکستان کا ڈس انٹیگریشن نہیں ہوگا؟
دیکھیے 3 چیزیں یہاں پہ سمجھنے والی ہیں. ہوں، ایک تو یہ کہ آنکھیں موندنے والی بات پہلے کر لیتے ہیں جی کہ آنکھیں سرکار نے نہیں موندی یا فوج کے جنرلوں نے نہیں موندی، لیکن وہ پاکستان کے لوگوں کی آنکھیں موندوانا چاہتے ہیں. اس لیے یہ پروپیگنڈا بلاسٹ کر رہے ہیں میڈیا کے ذریعے اور ان کے جو سوشل میڈیا ہینڈلرز ہیں ان کے ذریعے. تو یہ اس کا جواب ہے. دوسرا جو ہے وہ چائنا ہے. دیکھیے چائنا ابھی جو ڈپٹی پرائم منسٹر ہیں اور فارن منسٹر اسحاق ڈار ایک دن کے ٹور پہ گئے تھے چائنا، جی اور ان کو آپ کو پتہ ہے کہ کوئی ریڈ کارپٹ تو دور کی بات ہے، کوئی دری بھی نہیں ان کے لیے بچھائی گئی وہاں پہ استقبال کے لیے. اور ان کو بس میں لے کے گئے ہیں، یعنی وہ جو ایئرپورٹ کی بس نہیں ہوتی جی جی اس میں ان کو لے کے گئے ہیں وہاں امیگریشن تک، اور آج وہ واپس بھی آ گئے. تو ان کو بلایا اس لیے گیا کہ بھائی بغیر تو تم جو کہہ رہے ہو بار بار چائنا نے مدد کی، خدا کے لیے یہ مت کہو کیونکہ ہمارا تو سارا سسٹم وہاں فیل ہو گیا، تو یہ بات نہیں کرو، اور اس کے بجائے کہو کہ ہمارا اپنا سسٹم تھا. تو اس پہ پھر شہباز شریف کا سٹیٹمنٹ بھی آیا تھا کہ ہوم گرون ٹیکنالوجی ہم نے استعمال کی ہے. تو ہوم گرون ٹیکنالوجی کون سی ہے؟ کھوتا ریڈی ہے. کون سی ہوم گرون ٹیکنالوجی ہے ان کے پاس؟ جھوٹ بکواس کرتے ہیں. تو چائنا کے ساتھ جو ہے وہ تو ایک یہ چل رہا ہے ان کا سلسلہ، اور چائنا کا پیسہ پھنسا ہوا ہے. ہوں، وہ مطلب ہے کہ ایک علیحدہ مصیبت ان کے لیے بنی ہوئی ہے. جہاں تک امریکہ کا تعلق ہے، امریکہ پاکستان کو کرپٹو کرنسی کا ساؤتھ ایشیا کا ہب بنانا چاہتا ہے. کرپٹو کرنسی ایک ایسا سرمایہ ہوتا ہے جو دکھتا نہیں ہے، جس کو آپ چھو نہیں سکتے، صرف آپ استعمال کر سکتے ہیں، اور اس کے ذریعے جتنی بلیک مارکیٹنگ کرنی ہے، ٹیرر فنڈنگ کرنی ہے، جو مرضی آپ نے کرنا ہے وہ آپ کریں، وہ اس کو کوئی پکڑ نہیں ہے. اچھا، اب اس میں جو کمپنی پاکستان میں انویسٹ کرنے میں انٹرسٹڈ ہے، وہ کمپنی کے 60% شیئرز جو ہے اونرشپ شیئرز، وہ ڈونلڈ ٹرمپ کی فیملی کے پاس ہے. اور یہی وجہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ اب پاکستان کو، وہ تو پیسے کا پجاری ہے، وہ پاکستان میں یہ فائدہ دیکھ رہا ہے کہ اتنا منافع کماؤں گا تو کتنی میری نسلیں جو ہے وہ سرکشت ہو جائیں گی، پیسہ ان کے لیے جمع ہو جائے گا. تو اس لیے یہ سلسلہ جو ہے وہ پاکستان میں اور امریکہ اور چائنا کا چل رہا ہے. مجھے لگتا ہے یہ ہے کہ آنے والے عرصے میں دوبارہ آپریشن سندور جو ہے یہ الائیو ہو جائے گا. جی بالکل، بھارت کی طرف سے تو یہ کلیئر کیا گیا ہے کہ آپریشن سندور از اسٹل آن، لیکن ڈس یا انٹیگریشن کو لے کر جو ڈاکٹر صاحب اب باتیں کہی جاتی تھی اور جس طرح کے حالات ہیں، کیا ڈس انٹیگریشن آف پاکستان کو اوائڈ ہوتے ہوئے دیکھیں گے یا یہ نشچت ہے ہوگا ہی؟ دیکھیں، ڈس انٹیگریشن کے لیے جو آبجیکٹیو کنڈیشنز ہے وہ تو رائٹ ہے، ٹھیک ہے نا. ہوں، مجھے اس میں دوبارہ تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. وہ بلوچستان ہو، Absolutely. سندھ ہو، کوئی بھی ہو، وہ آبجیکٹیو کنڈیشنز فار disintegration of Pakistan are ripe. However, the subjective factor is missing, which is the prolongation of Operation Sindoor, for instance. کہ یہ پرولونگ ہو، یہ سبجیکٹو فیکٹر ہے کہ یہ ماریں ان کو تاکہ ان کو طاقت ملے، بلوچ اور پشتون اور سندھیوں کو. دوسرا سبجیکٹو فیکٹر جو ہے وہ ہے کہ جو افغانستان ہے وہ ایک فرنٹ کھولے پاکستان کے خلاف، وہ سبجیکٹو فیکٹر ہے کہ ان کی سبجیکٹو ول جو ہے اس کو ایڈریس کرنا پڑے گا. تو جب تک یہ سبجیکٹو فیکٹر اور آبجیکٹو کنڈیشنز آپس میں ہارمونائز نہیں ہوتی، ہم آہنگ نہیں ہوتی، ڈس انٹیگریشن آف پاکستان ول بیکم اے ویری پینفل اینڈ اے ویری بدبودار پروسیس. جی جی بالکل، لیکن پاکستان میں جس طرح کے حالات ہیں، بلوچوں کی بات کریں، بلوچ ابھی پچھلے دنوں یہ خبر آئی تھی کہ ہم انڈیپینڈنٹ ہو گئے، ایک بلوچ ایکٹیوسٹ نے گھوشت کر دیا تھا. بلوچستان کو لے کر خاص طور سے بات کریں، جو بلوچستان کی فریڈم کو لے کر جیسے کہ آپ نے کہا کہ پوری طرح سے سچویشن ایک دم رائٹ ہے، تو بلوچستان پرٹیکولرلی کیا ہم بلوچستان کی آزادی دیکھ سکتے ہیں اور باقی سارا کچھ ابھی فی الحال پیچھے میں چھوڑ نے دیں؟ آپ کو عرض کیا نا کہ سبجیکٹو فیکٹر کی کمی ہے، وہ اگر ہاں آ جائے ساتھ. بلوچستان میں بھی وہ ہاں بلوچستان پہ بھی اپلائی ہوتا ہے. جی بالکل بالکل، سب پہ اپلائی ہوگا. جی اوکے اوکے، لیکن افغانستان جس طرح سے اب جیسے کہ ہم نے اسٹارٹنگ میں بات کی،
وہ پانی بند کرنے کی تیاری کر رہا ہے. پاکستان کے پاس کیا آپشن رہ جاتے ہیں؟ ادھر بھارت نے واٹر اسٹرائک کر دی، ادھر سے اب پاکستان کے خلاف افغانستان بھی کر رہا ہے، اور افغانستان کے ساتھ ان کے رشتے بہت زیادہ خراب ہے. ایسے میں پاکستان کا کیا بننے والا ہے؟ بوند بوند کو محتاج پاکستان ہو جائے گا. پاکستان کا تو اب مقبرہ ہی بن سکتا ہے، اور تو کچھ نہیں بن سکتا. تو پاکستان کے پاس کوئی آپشن رہ جاتا ہے پانی کو لے کر؟ کوئی بھارت کا تو ایک الگ ہے، لیکن افغانستان کے ساتھ کیا آپشنس ان کے پاس ہے کوئی کہ آپشن نہیں ہے. کوئی لیگل ریمیڈی؟ ٹوٹل اینڈ کمپلیٹ سرنڈر از دا اونلی آپشن. اس کے بعد ان سب جرنیلوں کو ہندوستان کی جیلوں میں بند کریں، ساتھ ایک ایک قرآن شریف کا نسخہ دے دیں کہ آرام سے بیٹھ کے اب جیل میں قرآن شریف پڑھو. ان کا اور کوئی علاج نہیں ہے. اوکے، تو جو افغانستان تیاری کر رہا ہے اس سے پاکستان پوری طرح سے گھٹنوں پر آ جائے گا، یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو کام نہیں، گھٹنوں پر تو آیا ہوا ہے، لیٹ جائے گا، قبر میں لیٹ جائے گا. قبر میں لیٹ جائے گا. اور اب یہ تیاری کو لے کر جو تیاری ہو رہی ہے ڈیمز بنانے کی اور یہ ساری چیزیں، اس میں کتنا سمے ڈاکٹر صاحب ہم دیکھیں گے کہ لگ سکتا ہے؟ سمے تو لگ جائے گا، 5 سے 10 سال تو لگتے ہیں ایک ڈیم بننے میں، لیکن وہ پانی تو رکنا شروع ہو جائے گا، وہ تو کام شروع ہو جائے گا. یہ چیز ہے، ہاں. جی، یہ لمبے پروجیکٹس ہوتے ہیں نا، ان میں ٹائم لگتا ہے، ایبسولوٹلی. ڈپینڈنگ اپون کتنا بڑا ڈیم ہے. ہوں. ہاں جی جی، اور وہاں پر ریورس بھی الگ الگ ہیں، کئی ساری ہیں، تو بالکل. کافی بڑا ایک پلان رہے ہاں گا جی جس ہاں میں جی ہاں جی، بالکل. انویسٹمنٹ بھی آف کورس لگے گا، ٹائم بھی ہے، او اور یس، او یس. تیاری بھی پاکستان کو دبوچنے کی ہے، تو ٹائم، پیسہ، ساری چیزیں لگیں گی. اور ابھی عاصم منیر نے خود کو فیلڈ مارشل گھوشت کر دیا اور ساری چیزیں چل رہی ہیں. پاکستان وہی ساری چیزیں کرتا نظر آ رہا ہے جو بھارت کر رہا ہے، وہی کاپی پیسٹ چل رہا ہے، چاہے پریس کانفرنس کی بات ہو، چاہے آل پارٹی ٹور کی بات ہو انٹرنیشنلی. یہ ساری چیزیں جو پاکستان کر رہا ہے، اس سے آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ ویسے تو انٹرنیشنل میڈیا پوری طرح سے پاکستان کے پروپیگنڈا، انفیکٹ پوری طرح سے ان کا مذاق بنایا جا رہا ہے گلوبلی. بھارت کو بھی ہٹا دیں تو پورے دنیا بھر میں ان کا مذاق بن رہا ہے، لیکن پاکستان ایک الگ ہی ببل میں رہ رہا ہے، اپنی عوام کو الگ ہی ایک تصویر دکھا رہا ہے کہ ہم جیت گئے. کون سی جنگ جیتے، کیا جیتے ہیں، وہ سمجھ میں نہیں آ رہا. آپ دیکھیے، تھوڑا سا. میرا خیال ہے آج کا جو پروگرام ہے اس میں ہم نے افغانستان اور پانی کے مسئلے پہ بات کی ہے. کل یا پرسوں ہم ایک اور پروگرام کر لیتے ہیں، اس میں پھر اس ٹاپک کو ایڈریس کرتے ہیں کہ فیلڈ مارشل کیسے بنے، کیوں بنے، اور آگے کیا خطرات ہو سکتے ہیں ہندوستان اور پاکستان کے عوام کو اس ایکٹ سے، اور یہ اوکے. فیصلہ کیوں لیا گیا اس پہ. کیونکہ یہ بہت لمبی بات ہو جائے گی، ایسے سرسری جو ہے جملے بازی کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے. جی جی، بالکل بالکل. اوکے ڈاکٹر صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کا ہمارے ساتھ آج کی اس چرچا میں جڑنے کے لیے. تھینک نمسکار یو جی. فار ہیونگ می. تھینک یو سو مچ.